الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اهدني وسددني اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم تربیہ سلائیڈ کا جو لاسٹ ٹائم ہم نے قرآن کے فہم سے متعلق آیت اور اثر کیا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور ایک اور کال لیں گے ابن اجیبہ رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کا فہم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا ہر آیت کی وضاحت طلب کرے جو اس آیت کے مطابق ہو۔ یعنی قرآن کو پڑھتے ہوئے صرف گزار نہ دیا جائے اور سوچا سمجھا نہ جائے، بلکہ ہر آیت پر رک کر اس کی وضاحت، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے کہ یہاں پر یہ آیت اس طرح کیوں آئی ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور یہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات، افعال، انبیاء علیہ السلام کے حالات بیان کرنے، تکذیب کرنے والوں کے حالات اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی اور جنت و جہنم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک امپورٹنٹ چیز اس میں موجود ہے۔ اگر ہم آیات کی وضاحت طلب کریں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کہ وہ ودود ہے، بہت پیار محبت کرنے والا، مجید بزرگی والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے، علیمن ہے، علم رکھنے والا، خبیرن ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، باریک بھی ہیں۔ جب انسان ان صفات کو سمجھتا ہے، اور اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو انسان حیران رہ جائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے اسماء آیات کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوئے ہیں، اور کس طرح سے کس آیت کے انڈر جو بات چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ اسماء اور وہ صفات لنکڈ ہیں۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب اس میں غور و فکر ہوگا، جب اس کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ ایسے ہی افعال، اللہ تعالیٰ کے افعال، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور فعال لما یرید، وہ ہے جو کہ جو چاہے کر سکتا ہے، کن فیکون کی صفت رکھنے والا ہے، جو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے، اس کو اس کے لیے کسی مشقت کی ضرورت نہیں، کچھ سوچنے کی، کچھ بنانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بس کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے حالات، ہمارے لیے جو رول ماڈلز ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں کیا کیا کچھ کیا، لوگوں کو اس طرف کیسے راغب کیا، اور اپنی طرف سے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں، جو بھی کسی قسم کی دعا تھی، ضرورت تھی، وہ کیسے اللہ کے سامنے رکھی۔ یونس علیہ السلام کا اپنے شہر سے نکل جانا اور پھر مچھلی کے پیٹ میں جانا اور اس مشکل وقت میں دعا کرنا، زکریہ علیہ السلام کا اپنے لیے اولاد کا مانگنا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی تنگی کی وجہ سے، زبان میں صحیح طرح سے الفاظ ادا نہ ہونے کی وجہ سے رب اشرح لی صدری کی دعا مانگنا، صبر ایوب علیہ السلام کا صبر۔ ہر ایک نبی کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں سکھانے والی ہے، ہمیں بتانے والی ہے جب مجھ پر ایسے حالات ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے۔
لیکن کس کے لیے؟ جو غور و فکر کر کے سمجھے۔ بہت سارے انبیاء، خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو سمجھ آتی ہے کہ ہر دفعہ کے واقعے میں کچھ نہ کچھ مختلف ہے، کچھ مختلف انداز میں سکھایا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 دفعہ ذکر ہوا۔ تو جو جو کچھ آ رہا ہے قرآن میں، جو جو کچھ موجود ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں میرے اور آپ کے لیے انتہائی درجے حکمت کے ساتھ احکام اور عمل کی چیزیں اور نصیحت پوشیدہ ہے۔ پھر تکذیب کرنے والوں کے حالات، انکار کرنے والوں کے حالات، اور ان کو کیسے ہلاک کیا گیا۔ ابو لہب، پوری صورت نازل ہوگی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے۔ پھر قارون کا ذکر، کس طرح وہ اپنے مال پہ فخر کرتا تھا اور کس طرح سے وہ زمین میں دھسا دیا گیا۔ پھر فرعون کا ذکر، کیا حال تھا اس کا، اور پھر کس طرح وہ پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس سب میں نصیحت ہے، سبق ہے کہ اگر رب کی بات نہ مانی، رب کے فیصلوں پہ راضی نہ ہوئے، اس کی مرضی کے مطابق نہ چلے، تو نقصان اپنا ہی ہے۔ پھر اس قرآن میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی موجود ہیں۔ اوامر، امر، حکم، احکام، کیا کچھ کرنا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، حجاب کا حکم اس میں ملتا ہے، کس طرح پردہ کرنا ہے، کس طرح خود کو کور رکھنا ہے۔ پھر نواہی، فحش چیزیں، منکر چیزیں، ان کو منع کیا گیا۔ غیبت، چغلی، ایک ایک چیز کا تجسس نہیں کرنا ہے۔ کیا چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں؟ اور پھر آخر میں ان سب کے مطابق جنت و جہنم کا ذکر، ایسا ذکر جنت کا کہ انسان اپنے سارے غم بھول جائے، اور ایسا ذکر جہنم کا کہ اس سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں۔ جو کتاب اتنے سارے مضامین رکھتی ہو اور اس کے اندر ہر قدم پر ایک نیا ٹاپک ہو، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے۔ آپ کوئی بک پڑھنے لگیں اور کوئی بک بھی فیمس نہیں ہوتی ہے یا آپ کو پسند نہیں آتی پڑھتے ہوئے، کہ آپ ایک پیراگراف پڑھیں، وہ کسی اور ٹاپک سے متعلق بات کر رہا ہو، پھر دوسرا پیراگراف کسی اور ٹاپک سے متعلق بات کر رہا ہو، آپ کہیں اچھا یہ یہاں پر پیج لگا ہوا ہے، وہ والا وہاں پر ہے، ایک جگہ کیوں نہیں کمبائن کیا گیا؟ قرآن کے علاوہ دنیا کی ہر کتاب، ہر کوئی بھی کسی قسم کا کچھ بھی میٹیریل کسی ٹاپک پہ کمبائن کیا جائے تو وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ سیکوینس میں ہوتی ہے اور اس ٹاپک سے متعلق ہی بات چل رہی ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آیات مختلف، ٹاپک مختلف، لیکن ایسا ربط، ایسی خوبصورتی، ایسا انداز کہ انسان پڑھتے ہوئے بور نہیں ہوتا، جھنجھلاتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر پچھلا والا کچھ نہیں پڑھا ہوا تو اگلا والا سمجھ نہیں آئے گا، اگلا نہیں پڑھا ہوا تو پچھلا نہیں سمجھ آئے گا۔ جہاں سے کھول کے پڑھ لیں، جب کھول کے پڑھ لیں۔ اور مزہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو کہیں سے قرآن کھول کے پڑھیں، آپ کو اپنی اس روٹین کے، روزمرہ کے دن کے جواب ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایک سیکھنے سکھانے کے عمل میں انسان کے ذہن سے، انسان کے کانوں سے جو آواز ٹکراتی ہے ان باتوں کی جو کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی طرف سے جواب ہوتے ہیں۔ تو قرآن کا فہم حاصل کرنا انسان کے اپنے لیے ہی سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ قرآن کا فہم حاصل کرنے کی اور ہر آیت پر رک کر اس کو سمجھنے کی، سوچنے کی، اس پر عمل کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ آیہ نمبر 62 کریں گے تجوید میں۔ چونکہ آیہ نمبر 61 کی تفسیر کچھ زیادہ ہے، اس لیے
آیا نمبر 62 ہی ہم ٹرانسلیشن اور تجوید میں کریں گے تاکہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور پچھلی تفسیر پر بھی کچھ فوکس کریں انشاءاللہ۔ نشان لگائیں اور غور سے دیکھیں گے کہاں کہاں پر کون کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان نون غنہ، نون کے اوپر شد آئے، میم کے اوپر شد آئے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز لے کے جانا۔ ان، ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پہلا نون لمبا ہو، دوسرا نون لمبا نہ ہو۔ شد میں دو نون ہوتے ہیں کوئی بھی ورڈ جب اس پر شد آتی ہے تو اس کو ہم دو دفعہ پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پچھلے والے لیٹر کے ساتھ ملا کر اور ایک دفعہ اکیلا اس کو خود اس کی حرکت کے ساتھ۔ تو جو پچھلے والے سے ملانا ہے اس میں غنہ کرنا ہے، اس کے بعد جو سیپریٹلی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر تو یہ ویسے ہی لام کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن اکثر لوگ انا کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں انا، وہ آپ اس کے ساتھ الف ایڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ انا پڑھیں گے تو۔ ان، ایسے ہی جس طرح ثم، ثم نہیں پڑھنا۔ تو نون اور میم کے اوپر جب بھی شد آتی ہے ہم اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ الذین، ذال نرم حروف میں سے ہے، ذی یا مدہ ہے، آمنو، لمبا کریں گے، نو واو مدہ، والذین، ذی ذال نرم حروف میں سے ہے اور یہاں پر یا مدہ ہوگی، ہادو، ہا الف مدہ، دو واو مدہ، والنصارى، ون واو منہ کو گول کر کے نون پر غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد آ گئی ہے۔ سواد موٹا ہوگا، موٹے حروف میں سے ہے، اور را بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، سٹینڈنگ فتحہ ہے۔ والصابئین، والصوا، واو ہونٹ گول کر کے، سواد موٹے حروف میں سے، بئین یا مدہ، من آمن، من آمن، میم اور نون، من، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اس لیے یہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم نون ساکن کا رول پڑھ چکے ہیں، اظہار۔ باللہ، باللہ، لام موٹا نہیں ہوگا، باللہ کر کے نہیں پڑھنا ہے، لام سے پہلے با کے نیچے کسرہ زیر آ رہی ہے اس لیے یہ باریک پڑھا جائے گا۔ والیوم الآخر، والیو، یو واولین، آخری خوا موٹے حروف میں سے ہے لیکن ری را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، کسرہ ہے۔ وعامل، عامل، عین حروف حلقی میں سے، صالحا فلہم، سواد موٹے حروف میں سے، ہاں، ہا حروف حلقی میں سے، اور یہاں پر ہم اس نون کو چھپا کر پڑھیں گے، اجرہم، اج، جیم پہ کلکلا ہوگا، جیم، قاف طا با جیم دال کتب جدن میں سے ہے، جن پر جب سکون آئے تو ہم وہاں پر آواز کو پلٹاتے ہیں۔ عند، عین، نون ساکن ہے، یہاں پر بھی نون ساکن کا رول اپلائی ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم چھپا کر پڑھیں گے نون کو۔ ربہم، رو موٹا کر کے پڑھا جائے گا فتحہ کی وجہ سے، ولا الف مدہ، خوفن، خو، خو اس کو خوفن نہیں پڑھنا، خو چونکہ واو ہے تو منہ گول ہو جائے گا، خو پڑھا جائے گا، خوف علیہم، خو واو لین ہے، فن علیہم میں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے فتح آ رہی ہے،
اور ولا خوف علیہم میں نون ساکن و تنوین کا اصول اظہار اپلائی ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے. ولا ہم الف مدہ یحزنون حروف حلقی میں سے، زا سٹی والے حروف میں سے، اور نون کو ہم لمبا کریں گے تو یحزنون. تلاوت سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ. ان بے شک بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، امید ہے اب آپ کو یہ یاد ہو چکا ہوگا. الذین وہ لوگ جو، الذین بھی ہم جانتے ہیں اس میں موصولہ ہے جو کہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتا ہے، ربط پیدا کرتا ہے. الذی سنگولر ہوتا ہے ایک کے لیے اور الذین جمع کے لیے. جنہوں نے، جو، وہ لوگ جو، تمام ٹرانسلیشن اس کی ہوتی ہیں. آمنو ایمان لائے، حمزہ میم نون امن امنا ایمان بیسی سے ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین اور وہ جو، ہادو ہادو یہودی بن گئے. ہادا یہودی، واو الف جمع کے لیے یعنی جو یہودی بن گئے. یہ ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ وہ یہودی بن گئے، وہ اصل میں ان کو یہ قرار نہیں دیا گیا تھا. والنصارى اور نصرانی، الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے ہے. نصارى نون صاد را نصارى مددگار. والصابئین اور صابی، الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے. صوابی صوابی انشاءاللہ ہم آگے ان کی وضاحت پڑھیں گے. سواد با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے. اور صوابی من جو کوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے من اور من کا فرق پڑھا تھا. من کہتے ہیں جو، اور من کہتے ہیں سے. من کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے سے جو کہ ایک حرف ہے. من کا مطلب ہوتا ہے جو، جو کوئی. آمن ایمان لایا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. باللہ اللہ پر، بی ساتھ یا بی کا مطلب پر. الف لام حمزہ الف لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے الہ. والیومی اور دن، یوم یا واو میم یوم. الآخری
آخری یعنی قیامت کا دن، آخری دن. حمزہ خورا اس کا روٹ ورڈ ہے. الف لام دونوں کے سٹارٹ میں اس کو خاص کرنے کے لیے آئے ہیں پراپر ناؤن کے طور پہ. اور ہم جانتے ہیں کہ ناؤن اسم کو جاننے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک یا تو اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے یا اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو کہیں پر ناؤن آ رہا ہوتا ہے وہ اکثر کمبینیشن کی شکل میں آتا ہے. جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم جو سبزیوں کے نام پڑھے اس میں ہم نے پڑھا بقلیہا، کسائیہا، فومیہا، عدسیہا، بسولیہا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا ہیں؟ وہ سارے کیا ناؤن تھے؟ نہیں، وہ سارے ورب نہیں تھے، وہ ناؤن تھے، ناؤن کی ہی شکل تھی. لیکن ان میں یہ شروع میں الف لام نہیں آ رہا، ان کے آخر میں تنوین نہیں آ رہی. تو کچھ اس طرح کے ہڈن بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم نے جاننا ہوتا ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتے رہیں گے، نام کے ساتھ ہی ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ناؤن ہے. وَعَمِلَ اور اس نے عمل کیا. عَمِلَ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی 3 حروف پر مشتمل لفظ آئے جس کے تینوں حروف پر یا تو زبر ہو، فتحہ ہو، یا 2 پر ہو اور درمیان والے پر کسرہ ہو، یا 2 سائڈ والوں پر زبر ہو اور درمیان والے پہ ضمہ ہو، یعنی درمیان والے حرف کی حرکت چینج ہو سکتی ہے، سٹارٹ اور اینڈ والے کی حرکت نہیں، ان پر فتحہ ہی ہے، تو وہ فعل ماضی ہی ہوگا. اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم ویسے ہی کریں گے. اور اس نے عمل کیا صالحا نیک، صالحہ صاد لام ہا، فَلَهُمْ تو ان کے لیے، ف تو ل کے لیے، ہم ان کے، اجرہم اجر ہے ان کا. اجر اجر سے ہے ہم جانتے ہیں. ہم ان کا، ہم جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، سنگولر کے لیے ہم ہو کی ضمیر استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہوتا اجرہو تو ہم کہتے اس کا اجر. اسی طرح سے اگر ہوتا اجروکا تو ہم کہتے تیرا اجر. اجرکم تم سب کا اجر. اور اسی طرح کر کے ہم اجرنا ہمارا اجر اور اجری میرا اجر بنا سکتے ہیں. ان دا پاس ربہم ان کے رب کے. اب ایسے ہی آپ دیکھیں ربہم ان کا رب، ان سب کا. ربہو ہوتا تو اس ایک کا رب. ربکا تیرا رب. ربکم تم سب کا رب. ربنا ہمارا رب. ربی میرا رب. تو ہوپ فلی آپ کو یہ جو 6 ہم نے کیے تھے یہ اچھی طرح سے یاد ہوں گے. ہو، ہم، کا، کم اور یا اور نہ. ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا. خوف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. علیہم علی پر، ہم ان، علی اور ہم کا کمبینیشن ہے ان پر. ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یا شروع میں وہ کے لیے آ رہا ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے ہے، درمیان میں حزن غم یا غمگین ہونا. اور فعل، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں فعل مضارع کی نشانی یا آ رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں فعل مضارع ورب جس کے سٹارٹ میں یا تا نون الف میں سے کچھ آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے، ادروائز وہ فعل ماضی ہے. ہوپ فلی کہ کلیئر ہوگا. اس کی تلاوت سنیں پھر انشاءاللہ آگے ہم تفسیر کرتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تفسیر انشاءاللہ ہم کریں گے آیہ نمبر 61 کی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں صحیح طور پہ اس کا حق ادا کر سکوں اور صحیح طور پہ سمجھا سکوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے عملی نکات کو اجاگر کر سکوں۔ ہمارے لیے بہت ساری ایسی باتیں اور ایسی چیزیں جن کو شاید ہم توجہ نہیں دیتے، ان کو یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے اس انداز میں کہ اگر تھوڑا سا بھی سوچیں تو بہت کچھ سمجھنے کو مل جائے۔ ذکر بنی اسرائیل کا ہے، لیکن ہر پہلو اور ہر آیت کا لفظ میں نے جتنی دفعہ پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے ہے، یہ میری ذات کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے بحیثیت امت، یہ ہم میں سے ہر ایک کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا رویہ تھا ان کا، کیا چیز انہوں نے چاہی، نبی کا ان کے لیے کیا رسپانس تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی وجہ سے کیا معاملہ ہوا۔ آج میرا رویہ کیسا ہے اور پھر آگے میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس پر مجھے اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ ایک کھانا، منو سلوا، حالانکہ وہ ایک نہیں تھا، دو چیزیں تھیں پھر بھی، لیکن ایک ہی کھانا، وہی کھاتے ہیں، صبح بھی وہ شام بھی وہ۔ آپ سوچیں، صبح بھی منو سلوا ہے، دوپہر بھی منو سلوا ہے، شام بھی منو سلوا ہے، پھر ہفتے کو بھی منو سلوا ہے، اتوار کو بھی ہے، پیر بھی ہے، منگل بھی ہے، بدھ بھی، جمعرات بھی، جمعہ بھی، اور کئی عرصے تک ہے۔ اور اس موقع پر بھی ان کی یہ شکایت قابل قبول نہیں مانی گئی، کیونکہ ان کو کسی اور مقصد کے لیے چنا گیا تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم صبح والا دوپہر کو نہیں کھانا چاہتے، دوپہر کا شام کو نہیں کھانا چاہتے، اور جو ایک دن چیز کھا لی وہ دوسرے دن نہیں اور ہفتے میں دوبارہ رپیٹ نہیں ہو سکتی ہے، اور ایک ہی چیز نہیں بنی ہوئی، تین تین چیزیں ایک ایک وقت میں پڑی ہوئی ہوں، اور اس میں بھی ورائٹی ہو، روٹی بھی چاہیے، ساتھ بریڈ بھی پڑی ہوئی ہو، ساتھ کچھ اور بھی پڑا ہوا ہو، اور انتہا کہاں تک ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ توجہ ان کے اصل مقصد پر نہ تھی، اس لیے ان کی یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اور اصل میں جب انسان کی توجہ اصل مقصد پر نہیں رہتی نا، تو پھر اس کا نفس اور چیزوں کی خواہشیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ ویرائٹی چاہتا ہے، پھر وہ نت نئی چیزیں چاہتا ہے، پھر وہ کہیں پر رکتا نہیں ہے۔ جو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی دے دی جائیں تو پھر بھی تیسرے کی خواہش کرے گا۔ جتنا ملتا جاتا ہے اور کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی یہ جو اور حاصل کرنے کی خواہش ہے نا، یہ کم نہیں ہوتی، یہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور اسی لیے جو قناعت جس کو مل گئی اس کو بہت بڑی خیر مل گئی، جو جتنا ہے اس پر راضی ہو گیا، اصل کامیاب وہی ہوا۔ تو اصل میں تھا کیا، غلامی کے اثرات بھی موجود تھے بنی اسرائیل پر۔ وہ کاٹ کر آئے تھے، اپنے آس پاس کی قوموں اور لوگوں کو یہ سب کچھ کھاتا پیتا دیکھ کر آئے ہوئے تھے۔
تو ان کی نظر اور ان کے ذہن میں وہ سارے سب کچھ آئیڈیل تھا، اچھا وہ سب کچھ بھی کھانے کو ملے، وہ تمام چیزیں بھی ہوں، اور غلامی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. وہ تو حقیقتاً غلامی کے اثر میں تھے نا. انسان اگر کسی انسان کی غلامی کے اثر میں ہو، یا اپنے نفس کی غلامی میں ہی ہو، یا اپنے مال کی غلامی میں ہو، ہر طرح کی غلامی انتہائی بری ہے. انسان کو کبھی بھی اس کے مقصد پر فوکسڈ نہیں رہنے دیتی. پھر انسان لگی بندھی روٹین میں چلتا ہے. صبح اٹھے، جاب کے لیے گئے، آئے، گروسری کی، یہ لانا ہے، یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ بچوں کو دینا ہے، اور فلاں کام کرنا ہے، فلاں پہننا ہے، فلاں اوڑھنا ہے، اور پھر رات ہو گئی دوبارہ سو جانا ہے. یہی زندگی بن کے رہ جاتی ہے. کوئی غرض نہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری کوئی ذمہ داری ہے، دین سیکھنا ہے، سکھانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے. فکر ہوتی ہے تو کیا، آج کیا کھائیں، آج کیا پہنیں، آج کدھر سیر کرنے جائیں، آج کیا انٹرٹینمنٹ دیکھیں، آج کیا انجوائمنٹ کریں، کیا بور لائف، کیا یہ کیا وہ. پھر ساری فکریں ایسی رہ جاتی ہیں. ہم میں سے اکثریت وقت پر نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ خدمت خلق، دوسروں کے لیے کچھ کام کرنے کا وقت کیوں نہیں نکلتا؟ خیر و بھلائی کے کام کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں اپنے مزے، اپنے کچن، اپنے سیٹنگز، اپنے گھر کا بناؤ سنگھار، اپنا بناؤ سنگھار، اور ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے. ساری توجہ اپنی ذات پر، سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں ہم. اتنا کھانا ہے، اتنا نہیں کھانا، یہ چیز اتنی لینی ہے، اس میں اتنی کیلوریز ہیں، پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں چیز ایسے کرنی ہے. اور دن رات انہیں جسم کو سنوارنے سجانے میں لگے ہوئے ہیں. اور جو روح ہے، جس نے رب کے پاس پہنچنا ہے، جو اصل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس پر کوئی دھیان نہیں. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کن مقصد کے لیے وہ اختیار کر رہے تھے. ان کو فرعونیوں سے نجات دلوا کر لے کر آئے. آگے فلسطین میں انٹر ہونا ہے، اور وہاں جا کر دین کی دعوت اور دین کا کام شروع کرنا ہے. ایک نبی کی سپرویژن میں دین سیکھنا ہے، اور پھر آگے سکھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور کہاں؟ دنیا دنیا دنیا. اچھا آج کل بھی کھانا پکانا ایک تو لوگوں نے چھوڑ دیا، اکثریت ہماری عورتوں کی اس میں بھی ایسا رویہ اختیار کر لیا. لیکن روز کے ہوٹلز میں، نت نئی جگہوں پہ، اب وہاں ٹرائی کریں، اب وہاں چٹخارے مزے، بس انہی چیزوں میں لگ گئے. جہاں پر سادہ کھانا بنا کر گزارا ہو سکتا ہے، کم وقت میں پیٹ بھر سکتا ہے، وہاں پر روز نیا مشکل طریقے اختیار کرنا، دن رات کے تجربے اور طرح طرح کی چیزیں. کیا یہی زندگی کا مقصد رہ گیا ہے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا بنا نہیں سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے. ہم پچھلے آیت میں بھی پڑھ چکے ہیں، کلو واشربو من رزق اللہ. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ پیو، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن صرف کھانے کے لیے جینا نہیں، جینے کے لیے کھانا پینا ہونا چاہیے. کچا جلا ہوا خراب ذائقہ ایسا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ بنانا نہیں آتا، کچھ کرنا نہیں آتا، اپنے گھر والوں کو، عورت اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو کھلا پلا کے نہ، کھلانے پلانے والی صفات نہ رکھتے ہوئے ان کو صحیح طرح سے خوش نہ کر سکے. ایسا کہیں پہ منع نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مقصد ہی وہ بن جائے، توجہ ہی وہ چیز ہو جائے، وہ پسندیدہ نہیں. معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، اے معاذ، ناز و نعم کی زندگی سے بچنا. ناز و نعم، نخرے،
یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، فلاں چیز کا ایسا تڑکا لگاؤ ایسا نہ لگاؤ، چاول اس طرح نہیں اس طرح بنے ہوئے ہیں، یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہو، اور بہت سارے طرح طرح کی خود کے لیے ریسٹرکشنز اور مشکلیں، اور صرف کھانے پینے میں نہیں، پہننے اوڑھنے میں اور باقی تمام معاملات میں بھی۔ آپ سے سر نے فرمایا تھا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارتے۔ نعم یعنی نعمتیں، کہ بہت ہی ناز نخرے اور نعمتوں کے اندر، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں، ہر وقت مزے، انجوائمنٹ، یہ کھانے کو دل کر رہا ہے اب یہ کرنا ہے، اب یہ پینے کو دل کر رہا ہے اب یہ لینا ہے، اب یہ پہننے کو دل کر رہا ہے وہ خریدنا ہے، اس پہ جان لگانی ہے، دن رات کی ہی کوشش ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا آگے؟ بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو۔ اور سب سے زیادہ پریشانی والی جو بات ہے وہ یہ کہ جب ورائٹی آ جاتی ہے نا، جو کہ انہوں نے مانگی ہے آگے آیت میں، تو انسان کا بہت سارا وقت چوائسز میں ہی گزر جاتا ہے، اب کیا لیں، اب کیا کھائیں، اب کیا پہنیں، یہ سب کچھ ہے اب اس میں سے کیا بنے اور اس میں پھر کیا کچھ ڈلے۔ اچھا یہ رویہ، پہلا تو یہ کہ منو سلوا سے گزارا نہیں ہے، ہم اس پہ صبر نہیں کر سکتے، یہ نہیں لے سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے۔ یہ ایک اور بنی اسرائیل کا رویہ تھا، خود نہیں دعا کی، خود یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارا رب ہے، کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ آج ہم بھی اس دوری کا شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میری دعا تو نہیں سنی جائے گی، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں، دوسروں کو ہی کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کہیں پر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی، ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے حق میں قبول ہوتی ہے، یہ پسندیدہ ہے، لیکن خود دعا نہ مانگنا یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں۔ خود ڈائریکٹ ریلیشن اللہ تعالیٰ سے نہ قائم کرنا یہ کسی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ دنیا میں کوئی تھوڑی سی ہائی رینک پہ پہنچ جاتا ہے تو اس تک اپروچ کرنا، اس تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ رب جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اس تک اپروچ ہر عام و خاص بندے کی ہے۔ جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں اس رب کو پکاریں، وہ ہماری سننے والا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ہمارے لیے کوئی پروٹوکول، کوئی آسانی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رب تک ہر وقت رسائی رکھے ہوئے ہیں، جب کوئی بھی موجود نہیں ہے وہ موجود ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں آپ دعا کریں اپنے رب سے۔ یہ آیت اور یہ چیز بھی سمجھاتی ہے کہ ہر شخص کی دعائیں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں، کیا آپ کی دعائیں ہیں، یہ بتائیں گی کہ آپ کی زندگی میں کس چیز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوگی اس پر اتنی زیادہ توجہ اور اس سے متعلق اتنی زیادہ دعائیں ہوں گی۔ سوچیں جب دعا مانگتے ہیں تو کیا دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ سیلف سینٹرڈ لوگ صرف اپنی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں امت کی، انہیں کوئی پرواہ نہیں اور لوگوں کی، باقی سب کی، ان کے نزدیک بس ان کی اپنی ذات ہے۔ جس کی سوچ جتنی بڑی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی دعا وہ مانگتا ہے، اور جن لوگوں کی نظر اس دنیا کی کسی چیز پر نہیں ٹکتی نا وہ آخرت مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو وہ رب تعالیٰ کی ذات اور وہ جنت اور وہ سب کچھ لینا ہے، یہ تو ختم ہو جانا ہے، اور وہ رب تعالیٰ سے پھر اپنے بچوں کے لیے بھی آخرت کی دعائیں اور آخرت کی طرف لگانے کی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آ ہی یہاں پر گیا ہے
کہ ہماری دعائیں ہی درست ہیں. ہمیں دعا ہی نہیں مانگنی آتی. ہم رب سے وہ ایمان مانگتے ہی نہیں ہیں جو کہ دل کو پگلا دے. وہ تقوی مانگتے ہی نہیں ہیں جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر ڈال دے. وہ دل کا ثبات، وہ جم جانا، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہونا، دل کا نرم ہونا، آنکھوں کا نم ہونا، دین کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو میری ذات کے ذریعے سے فائدہ ہو، دین کی سربلندی ہو، میرے بچوں کے ذریعے سے ہو. میری دعائیں کیا ہیں؟ اپنی دعاؤں پہ ضرور غور کریں. صرف دنیا تو نہیں مانگ کے اٹھ جاتی، یا اللہ میرے بچہ پاس ہو جائے، یا اللہ مجھے گھر مل جائے، یا اللہ فلاں چیز ہو جائے، یا اللہ وہ لینی ہے وہ ہو جائے، اور بس ختم. جو صرف دنیا مانگتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے لیکن ساتھ آخرت. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اکثر جتنے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے ائمہ گزرے، بڑی شخصیات گزری، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعائیں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اور ہمیشہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کر رہی ہوتی ہوں جو کہ امام شافعی کی والدہ نے ان کے لیے کی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کو آسمان، علم کے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ بنا دے. علم کے آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ. امام بخاری کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی والدہ امام بخاری کی نگاہ چلی گئی تھی بچپن میں ہی، انہیں نظر نہیں آتا تھا. ان کی والدہ نے اتنی دعائیں کی کہ ایک دن صبح وہ اٹھی تو امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی. اور کہتے ہیں پھر اتنی تیز بینائی تھی کہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تاریخ الکبیر چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی تھی. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ماں کی دعاؤں کی تو ویسے ہی جو طاقت اور اثر ہے وہ کسی اور کے کہاں تک پہنچا سکتی ہے. تو بحیثیت ماں خاص طور پر، ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اسے اچھا لگتا ہے. یہی تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ خالق سے جتنا مانگو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے. کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا محتاج ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا مگر یہ کہ جو کہ میں عطا کروں. یہ مجھ سے مانگتا ہے، اس کو مجھ سے امید ہے کہ میں ہی دوں گا، تو وہ رب خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ رویہ فَدْعُوا لَنَا رَبَّكَ کا بالکل اچھا نہیں کہ آپ خود ڈائریکٹ اپنا ریلیشن قائم نہ کریں اور کہیں تمہارا رب اور تم مانگو. دوسروں کے پاس جا کے دعائیں کروائیں اور خود اپنا ڈائریکٹ ریلیشن قائم نہ کریں. اب کیا کچھ انہوں نے مانگا تھا؟ یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو کہ اگاتی ہے زمین، سبزی اپنی اور ککڑی اپنی اور گندم اور مسور اور پیاز، یعنی ورائٹی آف فوڈ چاہیے، زیادہ ساری چیزیں چاہیے، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. قال، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ساری بات سنی تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو وہ کم تر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے؟ کیا تم بہتر کی بجائے خراب کو لینا چاہتے ہو؟ جو زیادہ بہتر ہے اس کی بجائے کم تر جو ہے اس کو لینا چاہتے ہو. وہ جو کم تر ہے وہ بھی بہرحال حرام نہیں ہے لیکن اس سے بہتر موجود ہے. منو سلوا آسمانی غذا تھی، یہ سب کچھ جو کچھ انہوں نے مانگا وہ زمینی غذا تھی. پھر وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھی، اس میں اس کا ٹیسٹ، اس کی نیوٹریشن، اس کی ہر چیز بہتر تھی. آپ دیکھیں یہ سب گھٹیا چیزیں نہیں ہیں جو کہ انہوں نے مانگی تھی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو مانگا وہ حرام تھا، لیکن جس کی زندگی میں کوئی مشن ہوتا ہے، بڑے مقاصد ہوتے ہیں،
اس کو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو گنوانا نہیں ہوتا، پھر وہ ان ناز و نخروں میں نہیں ہوتا کہ اس وقت ایسا اور یہ اور فلاں ہونا چاہیے اور اس طرح کا ہونا چاہیے اور ایسا گرم ملا تو ٹھیک ہے اور ایسا بنا ہوا ملا تو کھانا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنے رویے اگر سوچیں، ہر دفعہ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں سوچی تھی کہ سب سے پہلے اپنی ذات کیا رویہ ہے۔ قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، آیت کے اس حصے پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس آیت کے اینڈ میں، پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ گھر والوں کو اچھا بنا کر کھلانا پلانا پکانا اس پر اجر ہے، یاد رکھیں، عورت کا اجر ہے اس میں، وہ گھر کی ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور میاں سے کہیں باہر سے لے آؤ، جہاں مرضی سے کھاؤ، بچے بھی جہاں کھائیں نہ کھائیں مجھے پرواہ نہیں، میں تو اپنا پڑھ رہی ہوں۔ یہ رویہ نہیں کہا جا رہا، وہ تو اجر کا باعث ہے، عورت کا خاص مقام ہے، عورت کو گھر کا ذمہ دار اور نگران بنایا گیا ہے، لیکن اس گھر کے ساتھ آخرت کے گھر کی فکر بھی ہونی چاہیے، جو اصل پوائنٹ ہے جس پر میں زیادہ فوکس کرنا چاہ رہی ہوں، کہ سارا ٹیلنٹ، سارا وقت، ساری زندگی صرف دنیا دنیا میں ہی نہ گزر جائے، کیا بنائیں کیا کھائیں کیا پھر اس کو سمیٹیں، پھر اس کے بعد بس رات ہو گئی تھکے ہارے سو گئے، اگلے دن دوبارہ اب صبح کیا بنانا ہے، پھر دوپہر کو کیا، پھر شام کو کیا، اور زندگی بس صرف اسی کے گرد گھومتی رہے، صرف اس کے گرد۔ خاص طور پہ امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے، قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کو کرنے میں آگے سے آگے بڑھیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے کبھی کچھ تھوڑی قربانی بھی دینی پڑے، کچھ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑنا پڑے، کچھ اپنا پہننے اوڑھنے کے بھی انتظامات کرنے میں کمی رہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، یہ سن کر کیا کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ شہر میں تو بے شک تمہارے لیے ہے جو کچھ تم نے مانگا ہے۔ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، اس میں کون سی بات ہے، یہ تم کیا مانگ رہے ہو، یہ تو ہر شہر میں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بنو سلمہ اس وقت ساری دنیا پہ اتر رہا تھا؟ نہیں، سب جو شہروں ملکوں میں رہنے والے لوگ تھے وہ یہی چیزیں کھا رہے تھے، لیکن صرف بنی اسرائیل جو کہ صحرا میں اس وقت موجود تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا، کچھ لمیٹڈ ٹائم تھا، اس وقت کے لیے ان کے پاس وہ چیز تھی، تاکہ ان کو اس کی مشقت نہ اٹھانی پڑے، ان کو اس کا مسئلہ نہ ہو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم گزارا نہیں کر سکتے اتنے سے۔ آپ دیکھیں آج ہم بھی بہت کچھ عام میسر ہے، لیکن ہمیں خاص ملا ہوتا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو عام ہر شہر میں میسر ہے، جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ، اسے مانگنے والی کیا بات ہے، جو کچھ چاہ رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، وہاں جا کر موجود ہے۔ ہمارا رویہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے، جو خاص ہمیں کچھ ملا ہوتا ہے نا، ہمیں وہ راس نہیں آ رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی، اس طرح کچھ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی مثال اس کو کرتے ہوئے جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ عورت مارچ اور عورتوں کے حقوق کی۔ رب تعالیٰ نے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے اور آپ کو حقوق دیے ہیں، ہم چیخ چیخ کے کہتے ہیں یہ نہیں چاہیے، جن میں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، نہیں باہر نکل کے جابس کرنی ہے، باہر نکل کے ہم نے وہ سب کچھ کرنا ہے جو کہ مرد کرتے ہیں، کیا میں نہیں کر سکتی ہوں؟ میں اس قابل نہیں ہوں؟ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہوں، میں خود کما سکتی ہوں، میں فلاں چیز کر سکتی ہوں۔ لے لیں مردوں کی بھی ذمہ داریاں اپنے سر، مرد تو آپ کی نہیں لیں گے، بچے تو آپ نے خود ہی پیدا کرنے، پالنا بھی ان کو خود ہی ہے، راتوں کو جاگنا بھی آپ نے خود ہی ہے، کھلانے پلانے کے کام بھی آپ کو خود ہی کرنے ہوں گے، گھر کو سیٹ کرنے کے کام بھی آپ کو خود ہی کرنے، ہر کوئی کر رہا ہے، ہر عورت کر رہی ہے، دنیا میں سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن دین نے عورت کو تو ایک ملکہ والا رتبہ دیا ہوا ہے، اپنے گھر میں مالکن کی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ گھر اس کا بہترین چار دیواری ایک بادشاہت ہے، لیکن عورت کہتی ہے نہیں میں اس میں کیوں قید رہوں۔ اور
اگر ان ٹاپکس پہ جائیں تو بہت لمبی کہانی ہے، میں صرف ان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں کہ بہت دفعہ اسپیشل ملے ہوئے کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. عام تو ہر کسی کو وہ میسر ہے، ٹھیک ہے جاؤ جا کر کرو جو جیسے کرنا چاہتے ہو. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور رسوائی اور محتاجی، چپکا دی گئی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ اصل مقصد کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں جا لگے تھے. اس کو سوچنے لگے. آج ہمارا بھی یہ حال ہے، یہ سوچتے ہیں یہ جائز ہے ناجائز ہے، ٹھیک ہے کر لیں تو کیا حرج ہے، نہ کریں تو کیا مسئلہ ہوگا. حلال حرام تک تو بات جاتی نہیں ہے نا، وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ حرام ہے یہ، اس کو کرنے میں کیا حرج ہے، کر بھی لیا تو کیا ہے. یاد رکھیں یہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ لیس امپورٹنٹ چیز کو مانگنے کی وجہ سے ان پر یہ پوچھ گچھ ہو رہی ہے. لیس امپورٹنٹ چیزوں پر توجہ دی جو اہم نہیں تھی، حرام نہیں تھی. کھانا پینا ہر طرح کا سب کچھ وہ مانگ سکتے، لے سکتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال کر اس وقت چنا گیا تھا کہ تم اپنے مقصد پہ فوکس کرو. کھانے پینے کا، زندگی گزارنے کا، جینے کے لیے تمہیں کھانے پینے کو ملتا رہے گا، گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں، چٹخارے اور زبان کے مزے وہ تو مل ہی نہیں رہے، وہ جو دل کی خواہشات اور جو ہے کہ فلاں چیز اس طرح اور فلاں ایسے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی. جب انہوں نے کہا تو آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ آپ نے آگے سے کیا کہا تھا؟ تم کیا مانگ رہے ہو؟ ادنا چیز خیر کے بدلے میں. لیس امپورٹنٹ چیزوں میں انوالو ہو جانا، غیر اہم کاموں میں انوالو ہو جانا بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. علماء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو شیطان جب انسان کو بہکاتا ہے نا تو جو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، پہلے وہ حرام میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان اس سے بچتا ہے، پھر وہ فرائض چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، فلاں 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 چیز کرواتا ہے، اور آخر میں وہ کس چیز پہ لے جاتا ہے؟ غیر اہم کاموں کی طرف، جن سے وقت ضائع ہوتا رہے، کوئی اجر بھی نہ ملے، کوئی فائدہ ہی حاصل نہ ہو. اور ہم یہ سوچتے ہیں اس کو کرنے میں گناہ تو نہیں ہے نا، تو کیا ہوا تھوڑی دیر چیٹنگ کر لوں، تو کیا ہوا تھوڑی دیر ویڈیوز دیکھ لیں بیٹھ کے، تو کیا ہوا اگر تھوڑی گپ شپ لگا کے تھوڑی دل ہلکا کر لیا، تو کیا ہوا فلاں 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 کر لیا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ پلٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ باوجہ اس کے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی آیات کے ساتھ. اللہ کی آیات یاد رکھیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آیات قومی اور ایک آیات شرعی. شرعی کون سی ہوتی ہیں؟ شریعت کی جو آیات ہیں، جو قرآن میں آیات ہیں، ان کو آیات ہم جانتے ہیں، ہم ان کے لیے آیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دوسری آیات ہیں قومی. قومی یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، جو جو کچھ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. اور کفر سے بھی دو مراد ہوتی ہیں، ایک کفر ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا، کفران نعمت، ناشکری. کفر، کافر، جو کہ چھپاتا ہے، انکار کرتا ہے. تو اگر ہم شرعی آیات لیں، یعنی کہ جو شریعت کی آیات ہیں ان کا، وہ انکار کرتے تھے. اور اگر ہم کونی لیں، یعنی کائنات میں جو کچھ ان کو میسر آیا، منو سلوا ملا، چشمہ، پانی پھوٹا، بادلوں کا سایہ ہوا، اس کی انہوں نے نہ شکری کی. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے. اس ایکسٹریم تک پہنچے کہ جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا اس کو وہ کسی کو جیل میں ڈالتے، کسی کو قید کر دیتے، کسی کو تکلیفیں دیتے، اور یہاں تک کہ کچھ کو تو انہوں نے قتل بھی کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ باوجہ اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی اور تھے وہ حد سے نکل جاتے. یہ مسلسل نافرمانیاں اور مسلسل حد سے نکل جانے کی وجہ سے ان کو سزائیں ملی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہاں پر دوبارہ سے میں آؤں گی
آیت کے اس حصے پر قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس سے جو کم تر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے دنیا اور آخرت کا مقابلہ۔ اگر ہم سوچنا چاہیں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تو بات ہو گئی کہ ادنا کیا ہے اور اعلیٰ کیا ہے، جو اصل مقاصد ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کے مقاصد میں کھو جانا، اس کو ترجیح دینا۔ ادنا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ دنیا تو یہ ایک بہت اہم، جس طرح قوال زرعی ہوتے ہیں نا ویسے ہی یہ بھی ہے کہ کیا تم ادنا کمتر چیز کو بدلنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو خیر اور بہتر چیز کے بدلے میں؟ کیا تم دنیا لینا چاہتے ہو آخرت کے بدلے میں؟ اور دنیا اور آخرت کی حقیقت ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں یہ چیز سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان، دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور دنیا کی زندگانی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کھیل تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ آج کیا رویہ ہے میرا اور آپ کا؟ دنیا چاہ رہے ہیں، دنیا کے لیے سٹرگلز ہیں، اس پر زیادہ وقت صرف ہو رہا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے کچھ احادیث میرے ذہن میں آئیں اور میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کروں تاکہ شاید ہمارے دوبارہ سے اس چیز کی تازگی ہو کہ دنیا جس کے پیچھے میرا دن رات صرف ہو رہا ہے، میرے ہم اور میرے غم سارے کے سارے دنیا سے متعلق ہیں۔ وہ دنیا کیا چیز ہے اللہ کے نزدیک اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی ایک انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ کر آتی ہے۔ اتنی سی دنیا سے جو وہ ہلکا سا پانی لگا، باقی سارا سمندر، سارا دریا آخرت ہے۔ کتنی حماقت اور جہالت ہے نا کہ اس ایک قطرہ وہ جو لگا ہے اس کے پیچھے ہم مر جاتے ہیں، روتے ہیں، فلاں کی محبت نہیں ملی، فلاں چیز نہیں ملی، فلاں کھانے کو نہیں ملا، فلاں اوڑھنے کو نہیں ملا، فلاں نعمت میسر نہیں ہے، اور بس انہی رونوں میں، انہی میں زندگی گزر رہی ہے، دن رات ہو رہے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک بن کانوں والے مردہ بچے پر سے ہوا، یعنی کہ اس کے کان بھی نہیں تھے، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا اور مردہ تھا، جو راستے میں مرا پڑا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس مرے ہوئے بچے کو صرف 1 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ 1 درہم صرف۔ انہوں نے عرض کیا ہم تو اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے، ہم کیوں لیں؟ مردار ہے، بالکل اسمیل آ رہی ہے، بن کان کے ہے، کیا اس کو، اور وہ بھی 1 درہم میں ہم لیں، ہمیں کوئی مفت دے تو بھی نہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ کی کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل اور بے قیمت ہے جتنا ذلیل اور بے قیمت تمہارے نزدیک مردار بچہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے، باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، ان کے اندر رہ کر تو سب کچھ میسر کیا جا سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن کافر کے لیے جنت ہے، انجوائمنٹس ہے، دن رات اس کا بس یہی ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کھاؤں، کیا پہنوں، کیا اوڑھوں، کہاں سے مزے کروں، کیا دیکھوں، کون سی انٹرٹینمنٹ، اور بس اسی میں
اپنے دن گزار دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو اپنا محبوب و مطلوب بنائے گا، محبوب اور مطلوب، محبت اس سے کرے گا اور اس کی طلب بس وہی چیزیں ہوں گی، وہی انسان اور وہی اس کی چیزیں، وہ اپنی آخرت کا ضرور نقصان کرے گا۔ اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کی طرف آئیں گے، آپ آخرت کو چاہیں گے تو آپ کی دنیا میں کمی نہیں آئے گی، وہ بھی ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ نقصان تو دونوں کا ہونا ہے، جب ایک کو پکڑیں گے دوسری میں کمی واقعہ ہوگی، اس کا پورا حق ادا نہیں ہوگا، ویسی انجوائمنٹس نہیں ہو سکیں گی۔ لیکن بہتر کون سا وقت ہے؟ جو زیادہ ہے، جو ہمیشہ ہے، جس میں آسائشیں موجود ہوں گی، ان کو حاصل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راستہ چلتا مسافر۔ جب سفر میں ہوتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فکر ہوتی ہے کہ اب ایسا بستر ہونا چاہیے، ہوٹل میں آپ نے 1 ڈے کا سٹے کیا ہے، 1 دن کے لیے رکے ہیں اور آپ نے جانا ہے، تو آپ وہ 1 دن جا کر کہیں نہیں یہ کلر اسکیم اچھی نہیں ہے، پردے یہ والے نہیں، وہ ہونے چاہیے، چلو وہ خرید کے لاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، اور چلو یہ گھر کا یہ والا میٹرس نہیں ٹھیک لگ رہا ہے، اس میٹرس کو چینج کرتے ہیں اور اس سیٹنگ کو ایسے کرتے ہیں اور فلاں چیز فلاں فلاں برتن لا کے رکھتے ہیں۔ کہیں گے، بلکہ جو کوئی کرے تو کہیں گے پاگل ہے، 1 دن کا 1 ہفتے کا سٹے ہے، بس چلے جانے، گزارا کرو، گزارو وقت اپنے گھر جا کے آرام سکون سے، پھر جو چاہیے ہوگا، جو انجوائمنٹ ہوگی وہ کریں گے۔ اپنا گھر بنانے کے لیے لوگ شوقین ہوتے ہیں دنیا میں، اس پر سب کچھ صرف کر رہے ہوتے ہیں، وہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ کا ہے اس کا سوچ کر اگر دنیا ایسے گزار لی جائے، کوئی بات نہیں، کچھ دن کی ہے، گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جنت میں جا کر یہ کریں گے۔ ہر چیز پہ یہ سوچ کر انسان دنیا کی مشکلات کو اور کمیوں کو اور تنگیوں کو برداشت کر لے تو انشاءاللہ آخرت کا گھر آباد ہو جائے گا۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا، کیا بات ہے کہ دنیا میں ہمارا دل بہت لگ گیا ہے اور آخرت کی طرف دل نہیں لگتا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ تم نے دنیا کو بہت سجا سنوار لیا ہے۔ جس چیز کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ بھی وقت زیادہ گزارا جائے نا تو آپ کا ریلیشن زیادہ دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز زیادہ عرصہ آپ کے پاس رہے تو اس کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اس کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دنیا کے ساتھ اتنا تعلق قائم کر لیا، اتنا سجا لیا ہے کہ اس سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، اور آخرت چونکہ ویران ہے، آخرت کا گھر، ادھر کچھ بھیجا نہیں، کچھ سجایا نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں رکھی، تو وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ اور آخری حدیث جس کے بعد میں مکمل کروں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر فقر و ناداری آنے سے نہیں ڈرتا، اس سے نہیں ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس کم ہوگا دنیا کا، آسائشیں نہیں ہوں گی، لیکن مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر ضرور ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے۔ آپ نے کہا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم پہ فقر و فاقہ ہو، کھانا پینا یا سب کچھ باقی آسائشیں میسر نہ ہو، اس کا ڈر نہیں ہے، ایسا ہو تو ٹھیک ہے، دنیا تو کچھ عرصے کی ہے۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا۔ دنیا کا وسیع ہونا، وقت کی کمی ہے، اس کو میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ دنیا کی وسعت، کس طرح ورائٹی آتی جا رہی ہے، کلر سکیم ہی ہماری ہمیں سمجھ نہیں آتی، کچھ کلر سے کتنے کلرز بن چکے ہیں، پھر ہر چیز کے بارے میں کہ میچنگز ہونی ہے، پہلے اپنے کپڑے میچ کرنے ہیں، پھر جوتے، پھر اس کے بعد بیگ ایسا ہونا چاہیے، پھر جویلری ایسی ہونی چاہیے، پھر صرف اپنی میچنگ نہیں، ساتھ ہسبینڈ کی میچنگ ویسی ہو، پھر سارے گھر والوں کی میچنگ ویسی ہو، پھر گھر کا بھی ویسا ہو، اور اس میں وقت صرف ہونے لگ گیا، اور چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک دنیا میں ملتی جا رہی ہیں، اور انسان ان میں ایسا گم ہوتا ہے کہ چوائس کرنے میں کہ کیا پہنے، پھر کیا میچ کریں، کیا کھائیں، کیا بنائیں،
اور بس انہی میں اتنا وقت لگ جاتا ہے سوچنے میں ہی کہ صرف وسعت ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے ڈر یہ ہے کہ دنیا تم پر زیادہ وسیع کر دی جائے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر وسیع کی گئی، پھر تم اس کو بہت زیادہ چاہنے لگو جیسے کہ انہوں نے اس کو بہت زیادہ چاہا تھا، اور پھر وہ تم کو برباد کر دے جیسے کہ اس نے ان اگلوں کو برباد کیا. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جو خیر ہے، جو بہتر ہے، ہم اس پر وقت لگائیں، ادنا اور کم تر دنیا کی نسبت اس آخرت کو پانے کی کوشش کریں. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اہم بات جس کو میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گی نیکسٹ کلاس میں، اس تفسیر کو ہم لے کر چلیں گے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے کہ ہم نے، اور میں آپ کو یہ ہوم ورک بھی دینا چاہوں گی کہ ہم اس پر سوچیں کہ زندگی میں، دنیا میں مثلاً کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہیں اور ان کو چھوڑ کر ہم کمتر کی طرف آئے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور ہم ان میں مگن ہیں. آپ کے جو ہوم ورکس ہوں گے وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو بھی ڈسکس کروں اور وہ سب کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سے قبول کرے. تلاوت سن لیں اس کی، پھر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. آپ نے کیا سیکھا اس کو ضرور ضرور شیئر کریں. کیا آپ نے لیے عمل کا پوائنٹ لیا اس کو لکھیں بھی اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں. تلاوت کو سنتے جائیں اور جو کچھ ہم نے اب تک پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کریں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.